نکات تھا میرا ہیڈ جو وہ یہ تھا، لباس کے معاملے میں جن حرام کام کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لباس جو ہے ایسا پہننا جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو، مردوں کے لیے یہ بات یاد رکھیے، ایسا لباس پہننا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو شریعت میں حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کریں گا، بات نہیں کریں گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کریں گا کبھی. وہ 3 میں سے پہلا فرمان کہا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلا فرمایا اپنی تہبند، پتلون، پینٹ، لنگی اور ایزار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا اور کہا چیز دے کر احسان جتلانے والا. اور تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال بیچنے والا. تو اس میں پہلا شخص جس سے نہ بات کریں گا، نہ کلام کریں گا، نہ رحم کریں گا، نہ اس کی مغفرت کریں گا، دردناک عذاب ہے اس کے لیے. وہ شخص جو اس بال اپنے پینٹ، پتلون، تہبند، لنگی کو جو کیا کرتا ہے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. کتنی سخت وعید ہے نا، لیکن کتنا عام ہے. اگر کوئی اونچا سلا لے تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں، کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا؟ بھاری کپڑا ہوگا کم پڑ گیا تو اونچا سلا لیا بیچارے نے، ہے نا. کتنا عام ہو چکا ہے نا اس بات. اور سمجھنے والے اور نہ سمجھ سب شامل ہے اس میں، سبھی کر رہے ہیں. اب کیا کریں، کس کو بولے؟ اور علماء بھی کہتے ہیں کیا کیا بولے بھائی، توحید میں مسئلہ ہے تب یہ معاملات تو بعد میں آتے ہیں. لیکن توحید پرستوں کو کیا ہو گیا، ان کو تو سب سمجھتا ہے نا. چلو ایک توحید پر نہیں تو پہلے توحید سمجھائی جائیں گی، وہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. توحید پرستوں کی کیوں نہیں اوپر ہوتے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ ہماری خواہشات ہے نا اپنے کو تبدیل نہیں ہونے دیتی. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے، میری زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے کہ جس نے اپنے لباس میں جو ہے تبدیلی نہیں لائی، اس کے معاملات میں تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. اس کا اعتبار مت کیجیے کبھی. نہیں وہ دعوت میں کیسا اچھا دکھیں گا، اونچک کی پینٹ پہن کے جا رہے، شرٹ بڑے بھائی کا، پینٹ چھوٹے بھائی کی دکھیں گی، فلاں ہوں گا، لوگ کیا بولیں گے، الزام لگیں گا. ارے دنیا جائے کھلی ولی کیا بولتی ہے بولے، مجھے کیا پرواہ. مجھے تو یہ پرواہ ہے کہ میرے موت کے بعد میرے رب کے سامنے میری کیا عزت ہوتی ہے. اگر میرا رب مجھ سے بات نہ کرے، مجھ پر رحم نہ کرے، رحم کی نگاہ نہ ڈالے، میرے لیے جہنم کا عذاب ہو، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے میرے لیے وعید کے لیے؟ کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیے. دنیا میں لوگ کیا بولیں گے زیادہ زیادہ آپ کو بتائیے مجھے. یہ الزامات کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. اور ایک مومن کا تو شان ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں اسے فخر محسوس ہوتا ہے، اسے فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اور جو ہے ریشم کا استعمال کرنا. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. لیکن آج مرد کی دھڑلے سے سونا پہن رہے ہیں، ریشم پہن رہے ہیں، اور ریشم کے کپڑے پہن کے فخر کرتے ہیں. ریشم بہت مہنگا ہے، عام نہیں ہے. کیوں؟ ریشم کا ہے. کیا فخر کر رہا میرے بھائی، حرام ہے نہیں. حرام پر بھی کوئی فخر ہوتا ہے کیا؟ لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فخر ہوتا ہے نا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. حرام کی کمائی پہ گھر بنا کے فخر کر رہا ہے، کہ تو حلال کمانے والا فخر نہیں کر رہا اپنے گھر پہ، اس لیے کہ وہ تو چھوٹا ہے. حرام کمائے، فخر تو حلال پہ ہو بھائی، حرام پہ نہیں. فخر کریں اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے اور حلال پہن رہے، حلال میں رہ رہے. تو یہاں ریشم، سلک، اسٹیٹس اور فلاں اس کا، اور یہ پہنتے عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے. اور سونا عورتوں مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. لیکن عورتوں کے لیے بھی ریا، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کی روایت، ایک نوجوان آیا، اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے. اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے ہی اتباع ہونا چاہیے. آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا، مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کریں گا روز قیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا اتار اور پھینک دے. اس نے نکالا اور وہیں پھینک دیا مسجد کے اندر. یہی اطاعت، یہی اطاعت. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سونے کی انگوٹھی، میں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو بہرحال بات نہیں سمجھ میں. ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا، ریپیئر کرنے گیا، اور ایک شخص جو بہت ماہر میکینک تھے، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے، انہوں نے ایک لمبا اسکرو ڈرائیور لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے. ان کا ہاتھ پھسل گیا اور دونوں لگ گئے، اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. واللہ جب وہ کرنٹ لگا نا، کرنٹ لگتے ہی وہ انگوٹھی پگھل گئی. سونا بہت جلدی پگھل جاتا ہے، پگھل کر گر گئی، اور اس کا اتنا پورا گوشت وہیں نکل کر اس کی ہڈی باہر آ گئی. تو سونے کی انگوٹھی جو آنکھ بننے والی ہے، اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پگھل گئی، اور اس کا جب پورا گوشت اسی وقت جل کے ادھر کے ادھر اور ادھر کے الگ ہو گئی. تو سونے کی انگوٹھی دیکھیے آپ، دنیا میں نے دیکھا. اس کا آخر نام نے کیا فرمایا، کیا تو چاہتا ہے جہنم کی ایک انگوٹھی تیرے ہاتھ میں ڈالی جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھینک دے. اس نے پھینک دی. اس کے بعد صحابہ نے کہا اٹھا لے، گھر میں اپنی محرم بیوی کو دے دینا،
ماں کو دے دینا, بہن کو دے دینا, اٹھا لے. تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ تھوڑی کہا کہ گھر میں دے دینا, پھینک دے. کہا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہیں اٹھا. اب ہمارا دولہا, دولہا ہی نہیں ہے بغیر انگوٹھی کے. میں بول رہا ہوں نا, جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی عمل ہونا ہی نہیں, ہمارا شادی بھی نہیں ہونا ہے نا پھر. اور جتنا بڑا عمل ہو شریعت میں اتنی زیادہ بدعتیں ہم کریں گے نا, اس میں حرام کاریاں کریں گی نا. نکاح آدھا دین ہے, تو آدھا دین ہے تو پھر آدھی خرافات تو ہونا ہی چاہیے نا اس میں. پھر سونے کی انگوٹھی فخر سے پہن رہا, اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے, اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھینکا تو اس نوجوان نے اٹھایا نہیں جس نے اتباع کی آپ کی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ بات سنے آتی ہے, دیکھیں گے نا, آپ سوچیں گے کریں گے, تو بہرحال وہ پھر تیار ہو جائے. اتباع یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی, عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا جو ہے خوشبو لگانا, چونکہ لباس میں شامل ہوتا ہے خوشبو, اور خوشبو لباس پہ لگائی جاتی ہے, اس لیے میں اس کو لایا. مسند احمد کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے, وہ عورت زانیہ ہے. پوچھا کہ اللہ کے رسول کون عورت زانیہ؟ تو کہا وہ جو خوشبو لگا کر نکلتی ہے. اندازہ لگائی کتنی بری بات اللہ کے رسول بول رہے, اس عورت جو خوشبو لگائے. اور آج ہماری خاتون خوشبو لگاتی ہے اور اس کا شوہر بھی فخر کر رہا ہے اور ہم بھی فخر کر رہے ہیں. ہاں, میاں ادھر مارتے کھڑے ہوتے فار مین, ادھر عورت لگاتی رہتی فار ویمن. سینٹ پہ الگ الگ ہوتے ہیں نا, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے, اور فخر محسوس کرتے ہیں, شان سمجھتے ہیں, اسٹیٹس سمجھتے ہیں, سوشل سمبول, سوسائٹی کے اندر اونچائی کی علامتیں سمجھتے ہیں. یہ تو گھٹیا پن ہے جس کو نبی زانیہ کہہ دیں, اس کو کوئی اچھی عورت نہیں کہہ سکتا, دنیا میں نہیں کہہ سکتا. ہو رہا ہوں گا کوئی کہہ رہا ہوں گا, لیکن اللہ کے فرشتے اور آخرت میں استقبال نہیں ہے ایسے لوگوں کا. یہ بات تو طے ہے, وہ اصل ہے. اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہاں اسٹیٹس ہو کہ انسان مرے تو فرشتے انتظار کرے. حدیث میں آتا ہے جب نیک انسان مرتا ہے نا تو اس کی خوشبو آسمان پہ جاتی پہلے, اور نیک فرشتے رک جاتے اور کہتے کوئی اچھی روح آ رہی ہے, ویلکم کرتے, جیسے آتا سلام کرتے ہیں اور کہتے اے روح جس نے اللہ کو راضی کیا, خوش آمدید, ویلکم, آؤ اندر. تو کیا پہچان ہے ہم بولیں گے ایسے آدمی کی, یار مرا تو فرشتے انتظار کر رہے, کیا پہچان. اور دوسرے آسمان پہ اس کا استقبال, تیسرے پہ استقبال, چوتھے پہ. اور جو مغضوب دنیا میں عمل نہیں کرتا رہا, پہلے آسمان پہ بدبو آتی ہے, فرشتے کہتے کون آیا, کون مغضوب روح آ رہی ہے. اور جب وہ لے جائے جاتے تو فرشتے کہتے دروازہ نہیں کھلے گا تیرے لیے, اسے واپس لے جاؤ اور پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے گا. تو ہم کوشش کریں وہ پہچان اور وہ لگے لگانے کی, وہاں پہچانو, وہاں استقبال, وہاں لوگ پہچانتے ہو, فرشتوں میں چرچا ہو ایک انسان کا. دنیا میں کیا ہوگا سوسائٹی میں, یہ مر جائیں گے سب سوسائٹی میں, سب ہڈی بن جائیں گے تھوڑے دن بعد ہم سب, جن کو ہم دکھانے کو یہ کر رہے ہیں. لیکن اصل استقبال, اصل پہچان, اصل جان, اصل رسوخ, اصل دبدبا, اصل تیسمار خانی تب ہوں گی جب ہم آخرت میں اپنے رب کو راضی کر لیں, رب کے فرشتے ہمارا انتظار کریں, جنت میں ہمارا ویلکم ہو. اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت میں داخلہ دے اور ہم سے نجات دے. تو یہ ہے پہچان, یہ پہچان, یہ اسٹیٹس ہے. تب لوگ بولیں گے یار کیا اسٹیٹس ہے, فرشتے ویلکم کر رہے ہیں اس کو. دنیا میں کیا ہوگا, وہ جو آپ کو آج آپ کے سینڈ کی وجہ سے پسند کر رہا ہے نا, اس کے لیے وہی چیزیں اصل ہے, اس کے لیے آپ اصل نہیں ہے میرے بھائی. کل آپ کے پاس مال چل جائے گا تو کچھ نہیں آپ کے لیے وہی. یہ سب دنیا میں اصل انسان ہے, وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, اصل انسان کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے. تو خوشبو لگانا عورت کے لیے سخت جرم ہے, یاد رکھیے. اور اس کو آپ نے کہا کہ وہ جو ہے زانیہ ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے, جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے, اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں, اس کا غسل واجب ہوتا ہے, وہ غسل نہ لے اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے وہ ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا, دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا, لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے, جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی, اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے, جو جوڑے ڈالیں گی بال کے, جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے, اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. کیا آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک, تنگ سے تنگ, پتلے سے پتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے, اور انر ویئرس اپر ویئرس نہیں ہو گئے؟ جو اندر کبھی کسی زمانے میں کپڑے پہنے جاتے ہیں آج باہر پہنے جا رہے ہیں, وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں. کس شرم کی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے. ارے نظر گندی کا کیا ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں نا کہ جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے, آپ ننگے تو ننگے نظر آئیں گے نا ہم کو. نہیں تمہاری نظر گندی ہے, پاک نظر رہی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پاک اور صاف کا مسئلہ کیا, جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لیے اس بیوقوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بیوقوف بنایا, اور اس کو کیا کیا, ایک بادشاہ کہا مجھے ایسے کپڑے بناؤ جو کپڑے کسی نے نہیں بنائے. کہا آ جاؤ پھر بناتا ہوں. جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے. تو بادشاہ نے کہا کہاں ہیں کپڑے؟ تو کہا یہ کپڑے صرف عقل مند لوگوں کو دکھتے ہیں. تو کہا اچھا ہاں میرے کو تو دکھ رہے, بہت اچھے کپڑے بولے, چونکہ بادشاہ عقل مند تھا نا. سماج کا پریشر, سوشل پریشر بولتے ہیں اس نے کہا عقل مند, تو ہاں میں تو بہت عقل مند ہوں نا. تو اس نے کیا کیا, وہ کپڑے نکال کے اسے پہنا دیا. اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے, اس کو جو عقل مند ہے تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے, کیا کپڑے ہیں,
بادشاہ حالانکہ ننگا تھا, کیا کپڑے بادشاہ کے, کہ تو سب عقل مند ہے نا, سب تعریف کرنے لگے. جب وہ مجلس میں سے نکل کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلی بات پھیل گئی کہ جو عقل مند ہے اس کو کپڑے دکھیں گے. سب بولنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے, بہت زبردست کپڑے. اور اس کے بعد ایک بچہ آیا, وہ نہ سمجھتا, اس سے آگے کہا رہے بادشاہ تو ننگا آ گیا آج. پھر بھاگا وہ نکل کے وہاں سے. اب سمجھ میں آیا اس کی پول کھلی کی, تو وہ حق گو تھا نا, بچے حق گو رہتے, وہ نہیں جھوٹ بولتے. اس کو کیا کرنا بھائی عقل مند ہے, اس نے تو آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا, نہیں تمہاری نظریں گندی ہیں, آپ کی نظریں پاک کیجیے, ہمارے کپڑے پتلے تو آپ نظر نیچی کیجیے. ارے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤ گے تو کیا نظریں پاک کریں گے, اس کی کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے. تو یہ عجیب معاملہ ہے. تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی یہ کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس چھپانے کے بعد بھی اس کے اعضاء چھلکیں گے. یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئی ہے. سنیے وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی. اتنی بری سزا ایسی عورتوں کی. تو ہم کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں. پانچویں چیز لباس کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے, اور انشاءاللہ عزیز یہ لباس کے تعلق سے بس 2 باتیں اور ختم کروں گا. پانچویں چیز جو ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب لگانا, یہ بھی لباس میں شامل ہے. بالوں کو رنگنا خضاب سے, اور خضاب کہتے ہیں کالے رنگ کو. یاد رکھیں مہندی لگانا اچھی بات ہے, مہندی لگانا چاہیے, سنت رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے آپ نے دیکھا یہودی مہندی نہیں لگاتے, ان کے سر بھی سفید ہوتے, داڑیاں بھی سفید, بوڑھے جب ہو جاتے ہیں سفید ہوتی. تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ بالوں کو رنگو لیکن خبردار کالے رنگ سے بچنا. تو آپ مہندی لگایا کرتے تاکہ یہودی. تو جو بھی لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہے, سر سفید ہو رہا ہے, کوشش کرے کہ وہ رسول کی اس سنت کو عمل کر سکتے ہیں. کیا جاتا ہے بالوں کو لال کر دے جتنا ہو سکتا ہے. ظاہر سے کنٹینیو انسان کو نہیں ہو سکتا, حالات ماحول معاشرہ, لیکن جو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی عمل کرے سنت پر, بالوں کو جو ہے لال کرے. تو لال کرنا ہے, کالا نہیں, ٹھیک ہے. تو ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی جو ہے پوٹ کی طرح, کبوتر ہوتا ہے نا اس کا گردن کا نچلا ایسا کالا ہوتا ہے ایک دم, کبوتر الگ کر کا وہ کالا, پوٹ کی طرح جو سیاہ خصاب لگائیں گے, ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے. اس لیے کہ اسلام میں ضعیف بڑھاپے کی بڑی اہمیت ہے. اللہ ضعیفوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے, لیکن اب ضعیف کون ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہی کون ہے. ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہے, خضاب وضاب لگا کر بیٹا بھی ایک دروازے میں اور باپ بھی ایک دروازے میں کھڑا ہے. معاملہ تو یہ ہے, دیکھیے اب حالات تو یہ چل رہے ہیں نا. خضاب لگا کے بالکل جوان ہو کے ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے, حالانکہ پورا لٹک گیا, سب دکھ رہا ہے کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا ہے نا, لیکن پھر بھی ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے جو ہے دیکھیے ٹی شرٹ پہننا, پینٹ پہننا, اچھے کپڑے پہننا, ان کرنا, یہ شریعت میں حرام نہیں ہے. لیکن اپنی عمر کا بھی تو تقاضا رکھو. بال کالے کر کے یہ کرنا بولے تو یہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا. ایک بوڑھا آدمی ٹی شرٹ پہن لے, پینٹ پہن لے, کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن کالے بال کر کے کرنا تو کچھ نہ کچھ سمبولک ہے بھائی میرے. یہ ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے, یہ تو ہے نا. اور پھر معاملہ وہی, بوڑھا کوئی ہونے کو تیار ہی نہیں, اور سب جوان ہوتے, جوان رہتے, جوان مر جاتے اس امت کے اندر, ٹھیک ہے. تو بہرحال خضاب درست نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو دیکھا, ان کے بال سفید تھے, تو کہا کہ ان کے بالوں کو رنگو لیکن سیاہ کالے سے بچنا. ورنہ لوگ حدیث کے جملہ لیتے, بالوں کو رنگو حدیث میں بھی ہے اس لیے میں رنگ رہا ہوں, ٹھیک. اور کمپنیوں کو معلوم مسلمان بالوں کو رنگتے نہیں, تو کیا کالی مہندی. یہ کون سی مہندی, کالی مہندی. مہندی لال ہوتی ہے نا, کالی مہندی کی دکھتی ہے کیا آپ کو؟ اب تھوڑی دیر میں نکالیں گے ہری مہندی, لال مہندی, پیلی مہندی, ودی مہندی, وہ سب لگاؤ. پھر مہندی صرف لال ہوتی ہے, یاد رکھیں. لال میں آپ کو جڑی بوٹی ملا کے کلر چینج کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جڑی بوٹی ایک آتی تھی اس زمانے میں جو صحابہ ملا کے اس کو ڈارک کر دیتے تھے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ مہندی ہوتی تھی, ٹھیک. تو کالی نہیں ہوتی مہندی کبھی, ٹھیک. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے, چھٹی چیز جو ہے, نقلی بال لگانا. نقلی بال لگانا بھی حج کتنا عام ہے, ویک ہے نا. اور یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ میں کسی کی تو سماج میں اسٹیٹس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس. تھوڑا سا جو لوگ جن کو اللہ نے بال نہیں دیے سر پر, احساس کمتری سے ذرا باہر نکلیے آپ. احساس کمتری, میرے بال یہاں سے کم ہو رہے, میں گھر سے باہر کم نکل رہا کہ تو میرے بال جا رہے ہیں. میرے بال جانے سے میرا جس کو میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے, میرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ذرا فلاں ہو رہا ہے, مجھے اس میں یہ ہو رہا ہے, اس میں. ارے کیا اللہ کی نعمت ہے, بال ہے اور نہیں ہے, اتنا ہی سمپل ہے. نہیں پھر وہ بال سے کیا ہوتا ہے, بولے ایک مضبوطی آتی ہے, بات کرنے میں فلاں ہوتا ہے. اللہ دے دے تو سب کچھ ہے, نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس میں مضبوطی لائیے. پھر احساس کمتری میں مت رہیے ان چیزوں کے معاملے میں. احساس کمتری ہوتی ہے تو پھر نقلی بالوں کا چکر اور تمام چیزیں چالو ہوتی ہے. نقلی بال لگانا شریعت میں حرام ہے. کس درجے حرام ہے, آئیے حدیث سے سنیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک عورت نے اپنی بیٹی کے بالوں کے بارے میں رسول اللہ سوال کیا. کس کے بارے میں, بیٹی کے. اور کہا اللہ رسول میری بیٹی کو بیماری ہو گئی تھی, جب وہ بیماری سے شفایاب ہوئی اس کے بال جھڑ گئے, اس کے بال نکل گئے. کس کے بال نکلے, ایک عورت کے. ایک عورت کے لیے بال اس کی زینت اور خوبصورتی, اس کے بال چلے گئے بیچاری کے. تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کے بال پورے جھڑ گئے ہیں, کیا میں مصنوعی بال ویگ لگا لوں.
تاکہ میری بیٹی کو رشتے آئیں گے, شادی کا معاملہ ہے, ڈپلیکیٹ ہیئرس لگا لوں. دیکھیے کتنی مجبور ہوں گی نا وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے جس کی بال ہی نہ ہو. آج تو معاملہ اتنی چیزوں پہ لوگ رشتہ توڑ دیتے, چھوٹے بالوں پر, اس کو بیچاری کو تو بال نہیں. اب سنیے رسول اللہ جواب کیا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اصلی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے, میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. ویسا رہنا اچھا اس کا ٹکلا. تو مردوں کو کیسی اجازت دی جائیں گی جب عورت کے لیے تو بال زینت ہے, اس کے لیے نہیں, لیکن نقلی بال لگائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے. بہرحال اس سے ہم جو ہے حفاظت کریں اپنے آپ کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے 9ویں کیٹیگری جو میں نے باندھی تھی وہ یہ ہے